کسی نے سوال کیا، اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کو دعاؤں میں مانگ سکتے ہیں کہ اس سے میرا نکاح ہو جائے؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات بتاؤں، میں ایک مثال دیتی ہوں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے ٹھنڈی چیز کھانے سے پرہیز بتایا ہے، لیکن وہ ضد کر رہا ہے، امی مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ امی سمجھاتی ہے لیکن وہ بہت ضد کرتا ہے، مانتا ہی نہیں، تو اسے آئس کریم دلا دیتی ہے۔ پھر کھانے کے بعد اس کا جو حال ہوتا ہے، اس کا وہی بچہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان اللہ سے ضد کرتا ہے، اللہ مجھے دے دو، میری فلاں سے شادی کرا دو۔ وہ مانگتا رہتا ہے، ضد کرتا رہتا ہے، پھر اللہ اسے وہی دے دیتا ہے۔ پھر شادی کے بعد جو اس کا بگاڑ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اس کا وہی انسان کی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پسند کی شادی یا پھر ضد سے کی جانے والی شادی آگے کامیاب نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ سے ایسی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی مجھے عطا فرمائے، آمین۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، راز وقار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی، دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ جو دعائیں کسی وقت مانگی گئی تھیں ان کا پورا نہ ہونا کتنا بہترین تھا۔ اگر وہ دعا اس وقت پوری ہو جاتی جب مانگی گئی تھی تو شاید بہت گھاٹے کا سودا ہوتا۔ انسان واقعی نادان ہے، نہیں سمجھ پاتا کہ جسے وہ خیر سمجھ رہا ہے دراصل وہی شر ہے۔ حقیقی علم صرف اللہ کو ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سب کو نوازتا ہے مگر اپنے مقرر کیے گئے وقت پر، اور وہ لوگ پسندیدہ ہیں اللہ کے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو، اللہ بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ایک بار اللہ سے بول کے دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں، بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ توکل سے تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں، وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھتے ہوتے ہیں رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی جاؤ تو قدم روکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں،
وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے، ہمارا تو صرف اندازہ ہوتا ہے۔ زندگی کو لے کر پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا، تو کل کے لیے پریشان کیوں ہو، کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو۔ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں، وہیں پھر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی گئی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کے لیے سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے، آزمائش کب ختم ہوئے گی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا، اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا، تاکہ وہ دیکھ سکے جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزے بن کے، اور زندگی میں قوس قزح بن کے۔ اللہ وہاں ہے جہاں توکل ہے، اللہ وہاں ہے جہاں صبر ہے، اللہ وہاں ہے جہاں توبہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں بھروسہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں امید ہے، اللہ وہاں ہے جہاں دعا ہے، اللہ وہاں ہے جہاں جہاں سجدے ہیں۔ اللہ نور ہے، اور اللہ ہر اس جگہ ہے جہاں اس کو یاد کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔